تو امام سجاد کمزور، بوڑھوں، نادار لوگوں کے لیے کنویں سے مشکیں خود بھر کے لاتے تھے اور اپنی پشت پہ رکھ کے ان لوگوں تک پانی پہنچاتے تھے۔ یہ ہمارے ہر امام کی سیرت ہے۔ کھانا تیار ہوتا تھا، مغرب کے بعد آواز دیتے تھے، اے فلاں خاندان والوں آؤ کھانا لے جاؤ، اے فلاں خاندان والوں آؤ لے جاؤ کھانا۔ امام سجاد 400 سے زیادہ خاندانوں کی کفالت فرماتے تھے، کیونکہ واقعہ حرہ کے بعد جو یزید نے دہشت گردی کی تھی مدینے میں مسلم ابن عقبہ کی قیادت میں، واقعہ حرہ، اس کے بعد کس قدر یتیم، کس قدر بیوائیں، کس قدر نادار لوگ، امام سجاد انہیں جو ہے ان کی کفالت فرماتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک دن آپ اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے کھانا نوش فرما رہے تھے، بظاہر کوئی سفر تھا، مدینے سے کچھ قریب، ایک ہرن آیا، امام نے ارشاد فرمایا کہ اے مخلوق خدا، میں علی ابن الحسین ہوں، میری جدہ جناب زہرا نام نامی لیا، میں تجھے اس بات کی دعوت دے رہا ہوں اور امان دیتا ہوں، آ میرے ساتھ کھانے میں شریک ہو جا۔ اور اپنے اصحاب سے کہا کہ میں نے اسے امان دیے کوئی متعرض نہ ہو۔ اس نے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا، اس کے بعد وہ اٹھا، ظاہر صحابی ہر قسم کے ہوتے ہیں، چنانچہ ایک نے ایک کنکری اٹھائی پتھر کی، اٹھا کے اس ہرن کی پشت پہ ماری، وہ چلا گیا۔ تو امام نے ارشاد فرمایا میں نے اسے امان دی تھی، میں اب تجھ سے بات نہیں کروں گا، اتنا ناراض ہوئے سید سجاد۔ امام سجاد کی سیرت بڑی عظیم ہے، بڑے واقعات ہیں۔ یہاں پہ میں عرض کروں گا کہ ایک کنکر گوارا نہ ہوا کہ حیوان کی پشت پہ بھی مارا جائے، لیکن جب یہ گزرتے تھے تو پتھر پھینکے جاتے تھے، آگ برسائی جاتی تھی۔ یہی تکریت جہاں کا صدام رہنے والا تھا، اس لیے کہ صلاح الدین ایوبی کے اولاد تھا۔ یہ جو صدام کے لیے ہے کہ وہ امیر المومنین سے اس کا نسب ملتا ہے اور فلاں ہے اور فلاں، یہ غلط ہے، وہ صلاح الدین ایوبی کی اولاد تھا۔ سید صلاح الدین ایوبی خود جو ہے وہ تکریت کا تھا، جس نے اتنا ظلم کیا ہے، اور لبنان میں اس نے 50,000 سے زیادہ مومنین کو قتل کیا ہے، جبکہ انہوں نے ساتھ دیا تھا بیت المقدس کی آزادی میں۔ لیکن جیسے ہی بیت المقدس آزاد ہوا، اس نے 50,000 سے زیادہ مومنین کو قتل کیا ہے لبنان کے اور دوسری جگہوں میں۔ بڑا ظالم اور بڑا سفاک تھا۔ یہی سمجھ لیجیے کہ دشمنان علی جس سے محبت کریں وہ کتنا بڑا ظالم ہوگا، ہمیشہ انہیں ظالم سے محبت ہوتی، تو یہ اس کی اولاد ہے۔ یہی تکریت میں جس وقت، اس لیے کہ وہ دن ہے کہ قافلہ شام سے قریب ہو گیا ہے، بہت طولانی راستے سے یہ لے گئے تھے۔ 21 محرم کو کوفے سے یہ بہت طولانی راستے سے لے گئے ہیں، کیونکہ یہ ان شہروں سے گزرتے تھے کہ جہاں دشمنان اہل بیت زیادہ تھے۔ چنانچہ جب یہ تکریت سے گزرے ہیں جہاں آج بھی دشمنان اہل بیت کی بہت بڑی تعداد ہے، اور داعش کا سب سے بڑا ٹھکانہ وہی دشمنان اہل بیت تکریت ہے، عراق کا وہ حصہ، صلاح الدین کمشنری میں جو آتا ہے صوبے میں، سامرے سے بائیں طرف راستہ مڑا ہوا ہے تکریت کے لیے۔ وہاں جب اہل بیت کا قافلہ پہنچا ہے تو ان ظالموں نے سنگ باری کی ہے، پتھر برسانا شروع کر دیے، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ آگ پھینک رہے تھے پیغمبر کے گھرانے پر۔
آگ کی بارش کربلا میں تو کی امام حسین پہ پتھر برسا رہے تھے آپ، جس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا وہ پتھر برسا رہا تھا، لیکن راستے میں بھی ہوا ہے، پھر بازار شام میں بھی ہوا ہے، بازار شام جہاں اکثر مومنین زیارت کے لیے اب جاتے ہیں، اور ابھی چہلم میں بحمداللہ اب تو جلوس وغیرہ نکل رہے ہیں وہاں بھی، حالانکہ دشمنوں نے بھی دھماکہ کیا تھا، لیکن یہ عزادار وہ ہیں جو موت سے نہیں ڈرتے، یہ ڈرتے نہیں ہیں، اس کے لیے پڑوسی ملک میں آپ دیکھ لیجئے کیا حالات ہیں، تو اللہ کا شکر ہے یہاں الحمدللہ آزاد ہیں، اور کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ معلوم ہے FIR وغیرہ لکھوائی جائے، وہاں تو معاملہ یہ ہے کہ ابو طالب کو برا بھلا کہیے تو FIR نہیں لکھی جائے گی، جو کفیل رسول ہیں، ابو سفیان کو برا کہا تو FIR لکھ دیتی، لیکن اللہ کا شکر ہے، اس لیے کہ یہاں کی اکثریت جو ہے وہ اہل بیت سے محبت کرتی ہے، خاص طور سے امام حسین سے، یہاں کی اکثریت جو ہے، چنانچہ یہ قافلہ جب گزر رہا تھا بازار شام سے تو وہاں بھی کیفیت یہ تھی کہ آگ برسائی جا رہی تھی، پتھر پھینکے جا رہے تھے، وہاں بھی پتھر پھینکے جا رہے تھے، کیا گزر گئی محمد کے گھرانے میں، 2 چیپٹر ہیں، ایک شہادت ایک اسیری، اسیری بڑی عظیم ہے، مگر اسی اسیری نے یہ آزاداری ہمیں دی ہے، ورنہ یزید کے کارندے لکھ دیتے کہ ڈاکوؤں نے جو ہے وہ قتل کر دیا، یہ بے بس ہیں اسیری کی وجہ سے، اور اس اسیری کی سربراہ ہے علی کی وہ بیٹی جس کے لیے عائشہ بنت شاطی نے، مصری عورت ہے، اس نے جو کتاب لکھی ہے بطلہ کربلا، بطلۃ الکربلا، اور اس کا ترجمہ یہاں ہوا ہے کربلا کی شیر دل خاتون، مولانا ذیشان حیدر صاحب مرحوم نے ترجمہ کیا، یہ شیر دل خاتون وہ تھی کہ جس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کبھی ابن زیاد کی اس ماں کا نام لیا ہے جو کیریکٹر کے اعتبار سے قابل بیان نہیں ہے، للکار کے کہا تھا کیا کہہ رہا ہے ابن مرجانہ، آسان نہیں ہے ایک بازو بندھی ہوئی خاتون کے لیے جس کا پورا خاندان شہید ہو گیا، صرف ایک یادگار بچی ہوئی ہے، ایک یادگار بچی ہوئی ہے، اور کبھی یزید کے دربار میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا اے ہندا کے پوتے یہ کیا کہہ رہا ہے، چونکہ اس کی ماں غیر مشہور ہے، عیسائی تھی، وہ غیر مشہور ہے، اے ہندا کے پوتے، اور پوری تاریخ کربلا، پوری تاریخ دربار یزید میں الٹ کے رکھ لی ہندا کا نام لے کے، پتا چل گیا کہ یہی تو وہ تھی جس نے حمزہ کا جگر کھایا تھا، جس نے حمزہ کے اعضاء و جوارح کو کاٹ کے گلے میں ہار بنوایا تھا، وراثتاً بتا دیا، اور ایک طرف ممبر، جب ممبر اس وقت ہوا جب سید سجاد گئے ہیں، ورنہ لکڑی کا ڈھانچہ تھا، ممبر اس وقت ہوا جب فضائل علی بیان کرنا شروع کیے، اور پھر اس کے بعد اس قدر رسوا کیا ہے یزید کو قیدیوں نے، تو اس لیے اسیری بڑی اہم ہے، اسیری نے یزید کے چہرے سے نقاب الٹ دی، اسی درمیان میں ایک مرتبہ یزید جب لب و دندان حسین سے جسارت کر رہا تھا، نصرانی سفیر کو گوارا نہ ہوا، اس لیے کہ یزید نے جشن منایا تھا، اس لیے کہ آج بھی لوگ روزے عاشور جشن جیسے مناتے ہیں بعض مسلمان، اور بڑا متبرک قرار دیتے ہیں، ویسے ظاہر ہے یزید و بنو امیہ کی سیرت ہے یہ،
چنانچہ جشن منایا تھا، مختلف سفراء کو بلایا تھا، مسجد میں اسپیشل دربار سجایا تھا جو آج بھی موجود ہے، اور اس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں۔ تو ایک دفعہ نصرانی سفیر نے جب یہ دیکھا تو پوچھا، یزید یہ کس کا سر ہے؟ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ پہلی دفعہ جس میں سر سے سر جو ہے وہ بنو امیہ نے جدا کیا ہے اور شہروں شہروں میں پھیلایا ہے۔ یہ کس کا سر ہے؟ جواب دیا، یہ سیدہ کا نام نامی لے کے، جناب فاطمہ کا نام نامی لے کے، یہ ان کے بیٹے کا سر۔ کہا کون؟ کہا محمد کی بیٹی۔ کہا محمد کون؟ کہا ہمارے رسول۔ بھئی سننا تھا کہ ایک مرتبہ اس نے کہا کہ یہ کیا کر رہا ہے یزید تو؟ اے میں داؤد کی 70ویں نسل میں ہوں، لیکن ابھی بھی جدھر سے گزرتا ہوں میرے پیروں کی خاک جو ہے وہ نصارہ اپنی آنکھوں میں لگاتے ہیں، اور تو نے ایک واسطے سے اپنے رسول کے نواسے کو قتل کر دیا۔ مزاج حکومت پہ بار گزرا، کہا اس کی اتنی مجال ہے ذرا قتل کر دو اسے۔ اس نے کہا میں تیار ہوں مگر خواب سن لو، کل رات کو میں نے خواب دیکھا تھا کہ تمہارے رسول مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ کل تم ہمارے پاس ہوگے۔ میں سوچتا تھا کہ میں تو مسلمان بھی نہیں ہوں، میں تو کلمہ گو بھی نہیں ہوں، میں ان کے ساتھ جنت میں کیسے ہوں گا؟ لیکن یزید اب سمجھ گیا، یہ کہہ کے کہا شہزادے گوار ہے نا، سر سے خطاب کر کے شہزادے گوار ہے نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ سر کٹ گیا، نصرانی برداشت نہ کر سکا، بیٹے کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، بہن کے بازو بدے ہوئے، بیٹی کا گلا بدا ہوا۔ ہائے کیا گزری محمد کے بعد۔